بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو نعمت میں نے تم پر کی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو اپنے وعدے کو جو آپ نے وعدہ میرے ساتھ کیا ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ فَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے اس چیز پر جو نازل کیا ہے میں نے، اور تصدیق کرنے والی ہے تمہاری کتابوں کی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، نہ ہو جاؤ پہلے کافر اس کے ساتھ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم نہ خریدو میری آیاتوں کو ثمن قلیل کے بدلے میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم ڈرو مجھ سے۔ اس پورے رکوع کے اندر، بلکہ 2-3 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ جو موجودہ بنی اسرائیل یہود اور نصارہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر تو نعمتیں نہیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو نعمت میں نے تم پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے یہ موجودہ یہود و نصارہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے آباء و اجداد پر جو نعمتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے تمہارے جو آباء و اجداد تھے میں نے ان پر کتنی نعمتیں جو ہے ان کو دی ہیں، ان پر کتنا انعامات دیے ہیں۔ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ انہی سے نسل چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ انعامات کیے ہیں۔ من و سلوہ اترتا تھا آسمان سے، اور ان کا بچہ جو پیدا ہوتا بالغ ہوتا اور جو جسم کے اوپر کپڑا پہن لیتا، اور وہ کبھی اتارتا نہیں، ہوا چلتی تو کپڑا اسی جو ہے ہوا کے ساتھ صاف ہو جاتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں ان کو دی تھی، لیکن انہوں نے ہر موڑ پہ جو ہے جو اس وقت کا نبی ہوتا تھا اس کی مخالفت کی ہے، وقت کے نبی کی مخالفت کی، اس کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے تم نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ مجھ سے تم نے پورا نہیں کیا، اور جو کتاب میں نے اتاری ہے اس کتاب پر تم ایمان نہیں لے آئے، اور جو ہے تم جو ہے سب سے پہلے انکار نہ کرو۔ اول کافرین کا مطلب یہی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگوں کو دعوت دینے لگے، تو یہ یہودی جو ہے انکار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو کہ سب سے پہلے تم انکار کرو اور تم بھی سب سے پہلے جو ہے کافر ہو جاؤ۔ ہماری جو ہے دنیا کا رواج ہے کہ کوئی کام بندہ کر دیتا ہے، اور اگر سب سے پہلے تو نے یہ کام کر کے غلط کام کیا ہے تو کم سے کم رک تو جاتا۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو صبر تو کر لو کہ تم سب سے پہلے انکار کر کے تم سب سے پہلے کافر بننے والے بن جاتے ہو۔ اس لیے بعض اللہ تعالیٰ کے اس قوم نے سب سے زیادہ جو قوم نافرمانی کرنے والی ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 9 طریقے سے عذاب بھیجا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ جو بھی یہ کھانا کھاتے تھے وہ پتھر بن جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے ایسی نافرمانی کی ہے، اور ایسے نبیوں کو ایک دن میں 70,000 نبیوں کو شہید کیا، ایک دن میں 70,000 اولیاء اللہ کو شہید کیا انہوں نے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، یعنی عصر سے لے کر ظہر سے لے کر عصر تک 70,000 اولیاء اللہ کو قتل کیا، شہید کیا۔ فجر سے لے کر ظہر تک 70,000 نبیوں کو شہید کیا انہوں نے۔ یعنی ایسی ضدی قوم تھی کہ ماننے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ان کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا، خودو پکڑو اور مانو میری بات کو، اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم کے اوپر گرا دوں گا۔
اس وقت تو اس پہاڑ کے ڈر کی وجہ سے کہنے لگے ہم جو ہے مانتے ہیں، اب ہم اس نبی پر ایمان لے ہیں۔ جو ہی جو ہے وہ پہاڑ اوپر سے ہٹایا گیا ہے، پھر کہنے لگے نہیں جی ہے ہم نہیں مانتے، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب اپنے جو ہے لوگوں سے ملتے کہتے ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا جو ہے عذاب دیا کہ پوری دنیا کے لیے ان کو عبرت بنا کے رکھ دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور پانی پیتے وہ سارا پانی خون ہی خون ہو جاتا، پانی نہیں پی سکتے تھے۔ پھر جو ہے ہر جگہ پہ ان کے جو ہے یہ جوئیں، یہ ساری جگہ پہ جوئیں ہوتی تھی۔ 9 طریقے سے اللہ نے ان کو عذاب دیا، پھر بھی یہ قوم ایسی تھی ماننے والی نہیں، اور آج تک یہی ہے۔ ضد کیا تھی؟ ضد یہی تھی کہ یہ نبی جو ہے بنو اسحاق سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل سے کیوں آیا؟ اسی ضد کی وجہ سے یہ حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ اور آج بھی یہی ہے، آج بھی یہود و نصارہ یہ اس لیے نہیں مانتے کہ ہم سے نبی کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسحاق سے کیوں آیا ہے، یہ بنی اسماعیل سے کیوں نہیں آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اپنا سارا جان و مال ان پہ لٹا دو، ان کے دوست بن جاؤ، تبھی بھی یہ جو ہے تمہارے مخلص دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان کو کہو مر جاؤ غصے کی وجہ سے، لیکن ہم اس نبی کا کلمہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جی یہ آج والے یہودی اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے، اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ یہ نبی بنی اسرائیل سے آتا، حالانکہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی صحیفوں میں ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ نبی آخر الزمان آئے گا۔ جی ہاں جی، اس کا نام یہی ہوگا، اس کے بابا کا نام یہی ہوگا، اماں کا نام یہی ہوگا۔ ساری چیزیں جب بتا دی گئی ہیں تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ وجہ صرف ایک ضد ہے اور مخالفت ہے اور ہٹ دھرمی ہے اور سرکشی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے تو کیا ہے تمہیں ایسے ذلیل کروں گا۔ اور ہوا اللہ نے بعد بنی اسرائیل کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ اٹھے اور جا کے حویلی میں دیکھا، کیا دیکھا؟ سارے کے سارے لوگ خنزیر اور بندر بنے ہوئے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ قرآن میں جو ذکر کیا گیا بنی اسرائیل کا تذکرہ، اللہ ہمیں فرماتے ہیں امت محمدیہ اگر تم نے اپنے نبی کی مخالفت کی، تم نے شریعت کی پابندی نہ کی، تم نے حکامات کی پابندی نہ کی، تو پھر دیکھنا تمہیں بھی خنزیر اور بندر بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ آج بھی وہی ہے جو پہلے جو ہے بنی اسرائیل پر یہ عذاب بھیج سکتا ہے، اللہ آج بھی وہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تبدیل ہو جائے۔ ہاں جی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ ایک ہے، اگر اللہ 2 ہو جائے لفسدتا، زمین میں فساد مچ جائے۔ یعنی اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم بھی جو ہے چکنے ہو جاؤ، تم بھی تیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم نبی کی نافرمانی کرو، احکامات الہیہ کو بھلا دو، پھر تمہیں خنزیر اور بندر بنا دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق